السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 3 رمضان المبارک جو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال تھا، اسی حوالے سے آج آپ کی سیرت طیبہ کے چند گوشے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے عورت کی جو عزت تھی اسے بیان فرمایا۔ وہ عورت اگر ماں ہوتی تو ماں کی کوئی عزت نہ کرتا، ماں کو لوگ منڈیوں میں بیچ کر آ جاتے۔ وہ عورت اگر بیٹی ہوتی تو بیٹی کی پیدائش پر لوگ شرم محسوس کرتے، عار محسوس کرتے اور اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ وہ بیٹی کہ جسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، جس کی ولادت کے اوپر وہ پریشان ہو جاتے اور شرم محسوس کرتے کہ آج ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اگر بیوی ہوتی تو بیوی سے اچھا سلوک نہ رکھا جاتا بلکہ اسے نوکرانی بنا کر رکھا جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے تو آپ کی آمد کے ساتھ خالق کائنات نے یہ کرم نوازی فرمائی کہ آپ جیسے ہی اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے بیٹی کا مقام بتایا، ماں کا مقام بتایا، بیوی کی عزت کرنا سکھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عورت سے مقام اس کا چھین لیا گیا تھا، جو عورت کی عزت اس سے چھین لی گئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی اس عزت کو بتایا اور عزت کر کے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھائی۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ عورت ماں ہے تو ماں کے قدموں کے تلے خالق کائنات نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اگر یہ بیٹی ہے، یہ عورت اگر بیٹی ہے تو پھر خالق کائنات نے اس بیٹی کو اپنے ماں باپ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس گھر میں یہ بیٹی آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اگر یہی بیوی بن جائے عورت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح انسان کا نصف ایمان ہے، نکاح سے قبل انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نکاح کرتا ہے، انسان کی زندگی میں اس کی بیوی آ جاتی ہے تو بیوی کے آنے سے اس کا نصف ایمان مکمل ہو جایا کرتا ہے۔ آج ذرا غور کیجئے نا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا جب اس کائنات کے اندر آئی تو اس باپ کے گھر میں آ رہی ہیں، اس باپ کے لیے رحمت بن کر آ رہی ہیں کہ جس باپ کو خالق کائنات نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سیدہ خاتون جنت اگر اس دنیا کے اندر جب تشریف لائی تو سیدہ خاتون جنت ایسے بیٹوں کے لیے ایسے بیٹوں کی جنت ان کے قدموں کے تلے ہے کہ جنہیں خالق کائنات نے جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کل ایمان ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا ایسے خامن کا نصف ایمان بن کر آ رہی ہیں جسے خالق کائنات کے پیارے حبیب نے پہلے ہی کل ایمان کہہ دیا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت اور شان کو اگر سمجھنا ہے تو دیکھیں کہ بیٹی بنی تو رحمت للعالمین نبی کی بیٹی بنی، اگر ماں بنی تو ماں جو جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں ان کی ماں بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائی، اور اگر بیوی بنی تو بیوی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بن جائے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کا مقام ہے۔ آج لوگ نا صحابہ کی آڑ کے اندر اہل بیت کے اوپر طعن کرتے ہیں، اہل بیت کے اوپر اپنی زبانیں کستے ہیں،
اہل بیت کے بارے میں اپنی زبانیں کھولتے ہیں، اور کچھ لوگ اہل بیت کی آڑ کے اندر صحابہ کے اوپر اپنی زبانیں کھولتے ہیں۔ یہ دونوں گروہ، جنہوں نے اہل بیت کو آڑ بنایا اور اصحاب پر زبانیں کھولی، اور جنہوں نے اصحاب کو آڑ بنا کر اہل بیت کے اوپر زبانیں کھولی، یہ دونوں گروہ گمراہ ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں ما رأیت احدا افضل من فاطمہ غیر ابیہا او کما قال، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے والد جیسا اگر میں نے دنیا کے اندر افضل کوئی دیکھا ہے تو مردوں میں نے سب سے افضل حضور علیہ السلام کی ذات کو دیکھا ہے، اور عورتوں میں سب سے افضل میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے۔ روایت کرنے والی کون ہے؟ آج انہی لوگوں کا اختلاف بیان کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں میں اختلاف ہو وہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تعریف اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی افضلیت کو اور کوئی نہیں، ام المؤمنین، تمام مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہیں، آپ کے والد بھی صدیق ہیں اور آپ بھی صدیقہ ہیں۔ آپ فرما رہی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی افضل مردوں میں دیکھا ہی نہیں ہے، اور عورتوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں دیکھا۔ یہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دوسری حدیث روایت فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی کانت اذا دخلت قام الیہا، جب بھی حضور علیہ السلام کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی، حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے اپنی بیٹی کا۔ اور صرف قامہ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قام الیہا، یعنی حضور علیہ السلام کھڑے بھی ہوتے اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا استقبال فرمایا کرتے، اور زمانے والوں کو بتا دیا کہ تم لوگ تو وہ تھے کہ جو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، آؤ مجھ سے سیکھو کہ اپنی بیٹی کی عزت کس طرح کرنی ہے۔ میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، مجھے خالق کے کائنات نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، مجھے خالق کے کائنات نے تمام جہانوں کی سرداری عطا فرمائی، اور میں محمد کریم اپنی بیٹی کا کھڑا ہو کر استقبال فرما رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال فرماتے، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صرف کھڑے ہو کر استقبال نہ فرماتے، بلکہ حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا ہاتھ پکڑتے، وَقَبَّلَهَا، اور آپ کو آپ کی پیشانی کے اوپر بوسہ بھی دیا کرتے تھے۔ کبھی ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ کبھی ہم نے اس انداز میں بیٹی سے محبت کی؟ وہ نبیوں کے سردار ہیں، تمام جہانوں کی سرداری رب نے عطا فرمائی، وہ پہلے کھڑے ہوتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور پھر آپ کو پیشانی کے اوپر بوسہ دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور پھر حضور علیہ السلام آپ کو اپنی جگہ پر بھی بٹھایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام بیٹھنے کے لیے جہاں پر حضور خود بیٹھے ہوتے نا، حضور علیہ السلام وہ جگہ عطا فرمایا کرتے سیدہ فاطمہ کو۔ یہ حضور علیہ السلام نے ایک تو زمانے والوں کو بتایا کہ بیٹی کا ادب، بیٹی سے پیار، بیٹی سے محبت کس طرح کرنی ہے، اور دوسرا حضور علیہ السلام نے اپنی سیدہ فاطمہ الزہرا سے اس انداز میں محبت کر کے غلاموں کو بھی ایک درس دے دیا کہ میری سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے اپنی زبانیں نہ کھولنا، ان کا ادب کرتے رہنا۔ اگر میں محمد کریم نبی ہو کر، نبیوں کا سردار ہو کر ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہوں، تم تو ان کے غلام ہو، تمہارا شمار تو ان کے نوکروں میں ہوتا ہے، تم نے ان کے ساتھ ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولنی، بلکہ جب بھی میری بیٹی کا نام لو تو نظریں جھکا کر میری بیٹی کا نام لینا ہے۔ جب بھی میری بیٹی کا نام آئے، جب بھی میری اہل بیت کا نام آئے، اپنی نظروں کو جھکا لینا ہے، کیونکہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، خالق کے کائنات نے بڑی شانیں انہیں عطا فرما رکھی۔ سورہ کوثر کا مطالعہ کیجیے۔ سورہ کوثر کے اندر خالق کے کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی عطا فرمائی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے مفسرین گزرے، لیکن امام فخر الدین رازی جیسا مفسر کوئی نہیں مل سکتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی انا آتیناک الکوثر، الکوثر کے آپ نے کثیر معنی لکھے ہیں۔
لیکن آخر میں آپ نے یہ معنی لکھا، آپ نے فرمایا الکوثر سے مراد سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانہ ہے۔ الکوثر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھرانہ ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا الکوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں لکھا، آپ نے فرمایا الکوثر من الکوثر، کہ کوثر جو ہے، یہ جو حوض کوثر ہے، یہ کوثر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ الکوثر من الکوثر، جو حوض کوثر ہے، یہ تو الکوثر کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کا اصل مقصد، اصل معنی تو یہ ہے کہ اس سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھرانہ ہے۔ یہ اس میں بڑی عجیب بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر کسی بھی آیت کو سمجھنا ہو، کسی بھی آیت کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا ہو، تو پھر پہلے اس کے جو شان نزول ہوتا ہے، کس لیے وہ نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کے اگر آپ شان نزول کو دیکھیں تو سورہ کوثر کا شان نزول یہ ہے، جب نبی علیہ السلام اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اب حضور علیہ السلام پہلے نبی آتے نا، تو ایک ایک قبیلے کی طرف، چند لوگوں کی طرف ایک ایک نبی آیا کرتا تھا، اور ایک ایک وقت کے اندر خالق کی کائنات نے 70 انبیاء بھیجے تھے۔ کس لیے؟ کہ ہر قبیلے کے لیے، ہر گروہ کے لیے ایک الگ نبی ہوا کرتا تھا۔ ایک وقت کے اندر خالق کی کائنات 70 انبیاء کو بھیجا کرتا، ایک گروہ کے لیے، ایک قبیلے کے لیے ایک ایک نبی ہوا کرتا۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام کی جب باری آئی، خالق کے کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے حبیب میں نے آپ کو ایک قوم کی طرف نہیں، ایک قبیلے کی طرف نہیں، ایک خاص گروہ کی طرف نہیں، بلکہ تمام بنی نوع انسانیت کی طرف میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے آپ کو ڈرانے والا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب حضور علیہ السلام وہ نبیوں کو خالق کی کائنات کثرت سے اس لیے بھیجا کرتا کہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے، وہ اپنی ڈیوٹی، جو تبلیغ کی ڈیوٹی ہے، جو دین کا پیغام انہوں نے پہنچانا ہے، وہ آسانی سے پہنچا سکے۔ وہ تو ایک گروہ کی طرف آتے، ایک خاص قبیلے کی طرف آتے۔ اب نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ ایک خاص قبیلے کی طرف نہیں، تمام بنی نوع انسانیت کی طرف تشریف لائے۔ اب چاہیے تو یہ تھا، عقل تو یہ کہتی ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام کی ڈیوٹی زیادہ رب نے لگائی، اسی طرح خالق کی کائنات فوج بھی زیادہ عطا فرماتا، یعنی آپ کے جو مددگار تھے وہ بھی خالق کی کائنات زیادہ عطا فرماتا، اور بیٹوں سے بڑا مددگار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خالق کی کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، حبیب علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائی، لیکن بیٹیاں باقی رہی، بیٹوں کو خالق کی کائنات نے واپس بلا لیا، بیٹوں کا وصال ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام پیچھے نبی آتے نا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آئے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں ذکر ہے، جب انہیں خالق کی کائنات نے فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، اور فرعون سرکش ہو چکا ہے، اسے آپ دین کی تبلیغ کیجئے۔ جب خالق کی کائنات نے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا نا، اب وہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، خالق کی کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خالق کی کائنات میں جاتا ہوں، لیکن چند میری گزارشات ہیں، کچھ میرے مطالبات ہیں، کچھ مجھے ساتھ اسلحہ چاہیے، کچھ مجھے ساتھ فوج چاہیے، میں اتنے بڑے فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ خالق کی کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے خالق کی کائنات پہلے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے لیے امر کو آسان، یہ اس معاملے کو آسان بنا دے، اور میری زبان کی گریں کھول دے، یہ سارے معاملات میرے لیے آسان ہوتے جائیں، اور پھر وجعل لی وزیرا من اہلی، یہاں پر بھی بات ختم نہ کی، عرض کرنے لگے اے خالق کی کائنات مجھے ایک وزیر چاہیے، مجھے میرا ایک نائب چاہیے جو میرا ساتھ دے، جو میرا مددگار ہو، اور وہ وزیر بھی کوئی عام نہ ہو، وہ وزیر بھی میرے اہل و عیال میں سے ہو، میرے گھر والوں میں سے ہو، اور پھر اہل و عیال میں سے بھی کسی کو تو نہیں چن، اے خالق کی کائنات ہارون اخی، میرے بھائی کو تو میرا مددگار بنا دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہ ایک فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، ایک فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اتنی گزارشات کی، اور ادھر حضور علیہ السلام ایک فرعون نہیں تھا، کئی فرعونوں کو مقابلہ کیا، اور ایک ایک فرعون اس فرعون سے کئی گنا بڑا تھا، کہ وہ فرعون جب اسے پانی کے اندر ایک غوطہ آیا تو اس فرعون نے کہا آمنت برب موسیٰ، ایک غوطے کی صرف اس کی مار تھی،
وہ کہنے لگا میں تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن اس وقت گزر چکا تھا۔ ادھر ابو جہل کو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود قتل کر رہے ہیں تو وہ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ میری گردن کو نا ذرا کھول کے کاٹنا، تاکہ جب میری گردن کو تم اٹھا کر لے کر جا رہے ہو، میرا سر اٹھا کر لے جا رہے ہو، تو پتہ چلے یہ ایک سردار کا سر جا رہا ہے۔ اور اپنے نبی علیہ السلام سے کہہ دینا کہ ابو جہل نے اپنا دعویٰ چھوڑا نہیں ہے، ابو جہل ابھی بھی اپنے دعوے پر قائم ہے۔ اتنا بڑا وہ فرعون تھا کہ جان جا رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے، اب میری زندگی ختم ہو چکی ہے، پھر بھی وہ اکڑ کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جس فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے، وہ تو ایک غوطے کی مار تھا نا، اس نے تو فوراً کہہ دیا آمنت برب موسیٰ۔ لیکن ادھر حضور علیہ السلام اتنے بڑے بڑے فرعونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہوا کیا، ادھر مطالبات بھی رکھے گئے، ادھر اپنا وزیر بھی بنایا گیا، اور ادھر کیا تھا، ادھر خالق کی کائنات نے جو بیٹے عطا کیے تھے وہ بیٹے بھی واپس بلا لیے۔ وہ حکیم ہے، اس کی اپنی حکمت ہے۔ آج اگر ہمارے اوپر کبھی تکلیف آئے نا، کوئی مشکل آ جائے، کوئی ہمارا اپنا اگر چلا جائے، تو دیکھا کریں حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تو باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر ہے، والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام کے چچا بھی چلے گئے، آپ کے دادا جان بھی چلے گئے، آپ کے جتنے اہل و عیال تھے، جتنا آپ کے ساتھ دینے والے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اتنی تکالیف برداشت کی۔ اب کفار نے جب تانا دیا، کفار نے حضور علیہ السلام جب جنازہ لے کر جا رہے ہیں اپنے بیٹے کا، کفار نے کہا کہ اب معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اب ان کا نشان ختم ہو جائے گا۔ اب حضور علیہ السلام کے دل کے اندر پریشانی آئی۔ جیسے حضور علیہ السلام پریشان ہوئے، خالق کی کائنات کی بارگاہ میں عرض کر دی، اے خالق کی کائنات میں تیری رضا پر راضی ہوں، اے خالق کی کائنات تو حکیم ہے، تو ساری حکمتیں جانتا ہے، اے خالق کی کائنات لیکن اب کفار تانے دے رہے ہیں، اب کفار کہتے ہیں میرا نام ختم ہو جائے گا، میرا نشان باقی نہیں رہے گا، میرا ذکر ختم ہو جائے گا۔ خالق کی کائنات نے فرمایا اے حبیب پریشان نہ ہو، کچھ لوگ تیرے دشمن ہیں، کچھ لوگ میرے دشمن ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے لیے اولاد کو ثابت کیا، کچھ نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کچھ نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کچھ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، کچھ لوگوں نے جو میرے دشمن بنے انہوں نے میرے لیے اولاد کو ثابت کیا، اور اے حبیب کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیرے لیے اولاد کو ثابت نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ تیرا نام نشان ختم ہو جائے گا۔ اے حبیب تو اس طرح کر، تو میری وحدانیت کا اعلان کر، میں تیرے ذکر کا چرچا کرتا ہوں۔ ہوا کیا، خالق کی کائنات نے سورت نازل فرمائی، پہلی سورت آئی، فرمایا اے حبیب پہلے آپ میری وحدانیت کا اعلان کیجئے اور فرما دیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب حضور علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا، ادھر خالق کی کائنات، اور یہاں پر ایک بہت بات پہلے عرض کرتا چلوں، خالق کی کائنات کا یہ اصول ہے کہ جب بھی خالق کی کائنات اپنے بارے میں کوئی بات ذکر کرتا ہے نا تو صرف واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اب زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ انی جاعل للناس اماما، کتنی مثالیں آپ قرآن میں دیکھیں کہ جب بھی خالق کی کائنات کوئی دعویٰ فرماتا ہے نا انی، واحد کا صیغہ ذکر فرماتا ہے، لیکن یہاں پر اب حبیب کی ناموس کی بات تھی، حبیب کی عزت کی بات تھی، خالق کی کائنات نے یہاں پر وحدانیت کا صیغہ نہیں لگایا بلکہ فرمایا انا آتینا۔ اے خالق کی کائنات یہاں پر انا کیوں لگایا؟ فرمایا یہاں پر میرے حبیب کی عزت کی جو بات آ رہی تھی، یہاں پر میں نے اپنی وحدانیت کو نہیں دیکھا بلکہ حبیب علیہ السلام ان کے دشمنوں کو بتا دیا کہ میرے حبیب کی دشمنی مول نہ لو، میں اپنے حبیب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے، اے حبیب ہم آپ کو ایسی اولاد عطا فرمائیں گے اور آپ کی بیٹی سے یہ اولاد چلے گی۔ اے حبیب علیہ السلام آپ کا ایک ایک صاحبزادہ جہاں پر بیٹھا ہوگا پتہ چلے گا میرے مصطفیٰ کریم کا صاحبزادہ بیٹھا ہوا ہے، جہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوں گے وہاں پر پتہ چلے گا کہ یہ مصطفیٰ کریم کا صاحبزادہ بیٹھا ہے، اور پورے علاقے کے لیے وہ ایک صاحبزادہ ہے حبیب علیہ السلام آپ کا کافی ہو جائے گا۔ یہ لوگ ہیں نا، اور پھر فرمایا
آخری آیت کے اندر فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا ہر دشمن، یہاں پر کچھ لوگوں نے بات کی تھی نا، خالق کائنات نے ان کو خاص نہیں کیا بلکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ جو بھی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرے گا اس کا نام و نشان خالق کائنات ختم فرما دے گا۔ اور یہ اولاد جو خالق کی کائنات نے اولاد عطا فرمائی یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلی تھی۔ جو جتنے بھی آج سادات ملتے ہیں، جتنے بھی حضور کی اولاد ملتی ہے نا، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ دعا ہے خالق کی کائنات ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پاک مقدس ہستیوں کا ہمیں احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔